نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین. سر کھلے جن کو نہ دیکھا تھا کبھی سورج نے، ہائے بازار میں سر ان کا برہنا دیکھا. ہر چور صدموں سے جگر اس پاسیری ہے، اور غربت میں مقدر کا بگڑنا دیکھا. اور غربت میں مقدر کا بگڑنا دیکھا. اور کبھی بازار میں زندہ میں گئے اہل قید ہو کر کبھی دربار میں جانا دیکھا. ہاں ایک دن میں 72 کا اٹھایا صدمہ، اور بیمار کو زنجیروں میں جکڑا، اور بیمار کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا. اور بیمار کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا. اور غم میں زینب کے بھلا کیسے نہ روئے ماں. غم میں زینب کے بھلا کیسے نہ روئے. ہم نے اس غم میں تو پتھر کو بھی روتا دیکھا. ہم نے اس غم میں تو پتھر کو بھی روتا دیکھا. غم زدہ زینب سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین. کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا، کالا اور گھنا. کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل. جب 430 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی، تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے. مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے. 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی. باہر کا ودیسی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے. کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزنشپ بھی ختم ہو جائے. ملک و ملت کے مسائل کا انبار، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار. دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے، صرف عالمی سمے پر. دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر، تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر. ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی، حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی. دیکھیے آئینہ عالم روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر. داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات علی محمد علیہ محمد. میں نے حضور اکرم کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے
اس میں انسانی تاریخ کے سب سے ذمہ دار ترین فرد نے اپنی عصمت مآب زبان سے یہ فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ حضور کی اس حدیث میں، آپ کے اس ارشاد گرامی میں، امام حسین کو دو اہم چیزوں کے ذریعے سے تشبیہ دیتے ہوئے تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ چراغ ہدایت ہیں، اور دوسرے آپ سفینہ نجات ہیں۔ میں بہت جلدی سے عرض کر دوں کہ اس حدیث میں چراغ اور سفینہ مثال کے طور پر، تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چراغ کو ہدایتوں سے نسبت ہے اور نجات پانے کو کشتی سے نسبت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں کسی بھی فرد کے لیے اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر یہاں اور آنکھ بند کرنے تک جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، جو سب سے اہم ہوتی ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں، اسے گائیڈنس کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں اسے جینے اور سروائیو کرنے کے لیے جہاں جن چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس میں عام طور پہ لوگ کھانے پینے اور پہننے کا نام لیتے ہیں، مگر یہ وہ ضروریات ہیں جو حیوانوں کو بھی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ چیز جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا وہ انٹیلیکٹ اور وہ دماغ ہے، وہ اس کی صلاحیت ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے، جس سے وہ زندگی جینے کا صحیح راستہ چن سکتا ہے، جسے ہدایت کہتے ہیں، جسے گائیڈنس کہتے ہیں۔ اور جب انسان اس دنیا میں آنکھ بند کرتا ہے اور اس دنیا کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے، تو اسے وہاں جو چیز سب سے زیادہ ضروری محسوس ہوتی ہے وہ نجات ہوتی ہے، فلاح پانا ہوتا ہے، مکتی ہوتا ہے، سلویشن ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی اس حدیث میں امام حسین کو دو تشبیہوں سے یاد کیا ہے۔ پہلے یہ کہ آپ چراغ ہدایت ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ سفینہ نجات ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحیح راستوں کا اجالوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ڈائریکشن لیس ہونے کو اندھیروں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور راستہ پا جانے کو اجالوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے اس حدیث میں امام حسین کو چراغ سے اور چراغ ہدایت سے تشبیہ دی۔ اور ٹھیک اسی طرح جب اس انسان کو یہاں کی زندگی کے خاتمے کے بعد وہاں کی زندگی کا سفر میسر آتا ہے، تو اسے وہاں نجات چاہیے ہوتی ہے، اسے وہاں فلاح درکار ہوتی ہے، اسے مکتی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک اس انسان کی طرح جو زندگی کے مجدھار میں ہو اور اسے کنارہ ہاتھ نہ آتا ہو، ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، نیست و نابود ہو جانے کا خوف ہو، ایسے میں اسے کشتی چاہیے ہوتی ہے جو اسے کنارے تک پہنچا دے۔ حضور نے امام حسین کو کشتی نجات سے تعبیر کیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے، پوری بشریت کے لیے ایک ایسی ضرورت کا نام ہے کہ اگر اس دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے در پہ جھکنا پڑے گا، آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین سے تمسک اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ اس شخصیت کی آفاقیت ہے، یہ اس حسین کا کمال ہے کہ جس کی شخصیت کے اس دائرے میں
پوری کائنات اور قیامت تک کی بشریت ہے، جس کا خطاب قیامت تک کے انسانیت سے ہے، جو کسی ایک صدی کے لیے مخصوص نہیں ہے، جو کسی ایک قوم اور کمیونٹی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس نے پوری بشریت کے سر کو اونچا کر دیا اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے۔ کردار کا عالم یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ فقیر کھانا کھا رہے ہیں، ان فقیروں نے امام حسین کو آواز دی، کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے آج کی سوسائٹی میں کہ جہاں ہم سلام بھی آدمی کے سوشل اسٹیٹس کو تول اور مول کے کرتے ہیں، ایسے امام حسین نے ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے گریز نہیں کیا، فوراً ان کی بات قبول کی اور ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ دو لقمے تناول فرمائے۔ جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو امام نے جملہ کہا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، تم بھی میری دعوت قبول کرو، میرے گھر چلو۔ امام سب کو اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر آئے اور اس کے بعد دسترخوان چن دیا گیا، جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ سب ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ وہ کردار کے ہمالیہ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں سے برتاؤ کے وقت کبھی اونچ نیچ کا خیال نہیں رکھا، اپنے اور پرائے کا امتیاز نہیں برتا، پوری زندگی اسی پر گامزن رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات آپ کے در پر نمستک ہے، آج سب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، چاہے وہ دائرہ اسلام میں ہو یا شاید اسلام کا ماننے والا نبی ہو، مگر اس بات کا معترف ہے کہ حسین کس ذات کا نام ہے، حسین کس شخصیت کا نام ہے، حسین کسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رہتی دنیا کے لیے کچھ پیغام چھوڑے ہیں، پوری دنیا کو کچھ ایسے ایسے اصول بتا دیے ہیں آپ نے، جس سے ایک انتہائی اکلوتے اور نہتھے مظلوم کو ظالم اور جابر کے سامنے آبرومند زندگی جینے کا حوصلہ فراہم ہوتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ حق پہ اگر ہم ہیں تو پھر ہمارے حق پہ ہونے سے ہماری زندگی کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اپنی حقانیت سے مکر جائیں اور کسی ناحق کا ساتھ دے دیں، نہیں، بلکہ اگر تم صحیح ہو اور تم حق پر ہو تو چاہے سر کٹ جائے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اس لیے کہ ظلم کی تائید بھی خود کو ظالموں میں شمار کرا دیتی ہے۔ حسین نے پوری دنیا کے لیے پیغام پہنچایا اور رہتی دنیا کے لیے پیغام دیا، اور اس کے علاوہ بتانا یہ چاہا، یاد رکھو، دیکھو میرے اس تحریک کی، میری اس مشن کی شروعات جو 28 رجب کو مدینے سے شروع ہوئی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں سوسائٹی کو، میں سماج کو کچھ اس قسم سے استوار کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر فرد اور ہر انڈیویجول کو اپنی اس فریضے کا احساس ہو کہ اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دے، برائیاں سے روکے، جسے ہم اسلامی ٹرمینالوجی میں امر بالمعروف کہتے ہیں، نہی از منکر کہتے ہیں۔ ہاں دوستوں، یہی وہ دو بنیادی عنصر ہیں کہ جن کے اوپر کربلا کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جن پہ اس تحریک کی بنیاد استوار ہے، جس کے سبب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، صرف اسی لیے کہ میں اس دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کر سکوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، کیوں اچھائیوں کو اختیار کرنا چاہیے، کیوں برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ہاں عزیزوں، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، دنیا کے شاید کسی مذہب میں لوگوں کو اچھائیوں کو حکم دینا اور انہیں برائیوں سے روکنا، شاید اگر تصور اس کا پایا جاتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اسے اخلاقی ذمہ داری سمجھا جاتا ہو، اسے مورل ڈیوٹی گنا جاتا ہو، مگر یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ تعلیمات حسینی کا امتیاز ہے، یہ تعلیمات خاندان اہل بیت رسالت کا امتیاز ہے کہ ان کے یہاں امر بالمعروف اور نہی از منکر صرف اخلاقی فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک شرعی وجوب بھی ہے کہ جو ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس سے سوسائٹی کو سنوارا جا سکتا ہے، برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، دنیا میں اچھائیوں کو بول بالا ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لیے امام حسین نے اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے مدینہ چھوڑا اور اس کے بعد آپ نے یہ سفر اختیار کیا، ورنہ کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اگر آپ اس ایک فرد کی بیعت کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر ہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پورے عرب کی بیعت اور پورے عرب کے سپورٹ کے بعد یزید کو ایسی کیا ضرورت میسر آ گئی تھی کہ اس نے اس بات پر اصرار کر لیا تھا کہ مجھے حسین ابن علی کی بیعت ضرور چاہیے، بغیر ان کی حمایت کے اور بغیر ان کی تائید کے میری حکومت مستند نہیں ہونے والی ہے، میں سوسائٹی میں وہ اعتبار نہیں قائم کر سکتا، وہ میرا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا جب تک یہ میری تائید نہ کر دیں۔
سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے اس کی تائید کر دی، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، مگر صرف حسین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، حسین نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے پورے عرب کا بیعت کر لینا، پورے عرب کا ان کے ساتھ چلا جانا اور ہے، مگر حسین کا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا بہت معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو میرے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پہ حضور کا ہاتھ ہے، اور اگر حضور کا ہاتھ میرا ہاتھ سمجھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ حکومت تائید شدہ ہو جائے گی کہ جو کچھ اس حکومت میں بنام اسلام ہو رہا ہے وہ سب کچھ اسلامی ہے۔ حسین اسی فرق کو مٹا دینا چاہتے تھے، دنیا پر واضح کرنا چاہتے تھے یہ جو کچھ تم بنام اسلام دیکھ رہے ہو اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین یہ بتا دینا چاہتے تھے یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کا قرآنی احکامات سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے، بلکہ جو میرے نانا نے سکھایا تھا، جو میرے نانا نے مشن چھیڑا تھا، جو میرے نانا نے بتانا چاہا تھا، میرے نانا نے امت کو جیسے سنوارنا چاہا تھا، اس سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ لہذا حسین نے مدینہ ترک کیا تاکہ اس مدینے کی حرمت برقرار رہ جائے، مدینہ رہ جائے اور مدینے کے اندر ایسی خورزی نہ برپا ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے مدینے کو ترک کیا، اور مدینے کو ترک کرنے کے بعد آپ مکے پہنچے، اور وہاں پہنچ کے جب آپ کو احساس ہوا، جب وارث کعبہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کعبے کی حرمت پامال ہو سکتی ہے، دشمن کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ حسین وارث کعبہ ہیں، حسین بیت اللہ میں ہیں، یہاں کسی ایک معمولی سے حشرات الارض کو بھی اور معمولی سے جانور کو بھی قتل کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اس کے لیے اسلامی تعزیرات عائد ہوتی ہیں۔ لہذا یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ انہوں نے حسین کے قتل کا بھی سامان فراہم کرنا شروع کیا، آپ کے خون کے درپے ہو گئے، امام نے اسے محسوس کیا، لہذا امام نے مکہ چھوڑا اور اس کے بعد کوفے کا رخ کرنا چاہا، وہاں سے نکلے۔ مگر ہاں عزیزوں، ساری دنیا نے دیکھا حسین نے اپنے اس عظیم مقصد کے لیے، اپنے اس عظیم ہدف کے لیے جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں، اتنی بڑی قربانی دی کہ اس وقت کے پورے حکومتی نظام سے وہ ایسا موقف اپنے اختیار کیا کہ آپ ان کے بالکل سامنے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور مدینے کو ترک کرنا آپ نے گوارا کیا، مگر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ رہتی دنیا کے لیے اور قیامت تک کی بشریت کے لیے پیغام چھوڑا اور جواب دیا کہ دیکھو تجھ جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا یہ صرف امام حسین کی زندگی سے مخصوص عمل نہ رہے، بلکہ اس کے دائرے میں قیامت تک کی انسانیت آنے والی ہے۔ یاد رکھو، جب کبھی تمہارے سامنے کوئی ظالم ہو، جب کبھی تمہارے سامنے کوئی حق پر نہ ہو، نہ حق پر ہو، تو یاد رکھو تمہیں اس کی بیعت نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھو زندگی کا فارمولہ اور اصول یہ ہونا چاہیے، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور چاہے تم بالکل تنہا اور اکیلے ہو، مگر ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ مت رکھنا، ظالم کی تائید مت کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر مظلوم بالکل اکیلا ہو اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اور ساری دنیا اس کے مخالف ہو تو تم مظلوم کا ساتھ دینا۔ یاد رکھو اگر تم مظلوم کا ساتھ دو گے تو خدا تمہارا ساتھ دے گا، اس لیے کہ خدا مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ حسین نے شاید اس پیغام کو رہتی دنیا کے لیے امر کر دیا اور اسی خیال سے آپ نے مدینہ چھوڑا، اور اس کے بعد یہ راستہ آپ نے اختیار کیا، اور یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام بتا دیا کہ دیکھو حسین اس ذات ابدی کا نام ہے کہ جو رہتی دنیا تک جس کا نام زندہ رہنے والا ہے، اور جو ان سے ٹکرائے گا، جو ان کے مد مقابل آئے گا، قیامت تک کے لیے لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں پڑ جائے گا۔ ساری دنیا اس بات کا احساس کرے گی، سب لوگ اس کا احساس کریں گے کہ حسین نے کیا کیا اور یزید نے کیا کیا تھا۔ یاد رہے حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے مدینہ چھوڑتے وقت کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یاد رہے جنگ کی تہذیب سے ان کے خانوادے سے بہتر کون واقف ہوگا؟ یہ اگر جنگ کرنے جاتے تو اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے کے جاتے، یا اگر جنگ کرنے جاتے تو اپنے ساتھ بچوں کو کیوں لے کے جاتے، یا اگر جنگ کرنے جاتے تو اپنے ساتھ اتنے ضعیف العمر افراد کو لے کے کیوں جاتے جن کا جنگ میں کوئی کام نہیں ہے؟ شاید حسین بتانا ہی چاہتے ہیں یاد رکھو ہمارا جنگ کا اپنی طرف سے کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو اپنی جان و مال و ناموس کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، ہم ضرور دفاع کریں گے۔ چنانچہ حسین اپنے اہل خانوادہ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ نے اس عظیم مقصد کے لیے جسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے، جسے نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ نے سفر اختیار کیا تاکہ دنیا کو یہ سمجھا سکیں، دنیا والوں یاد رکھو
مرتے دم تک یہ اصول بنا لینا کہ کبھی بھی کسی بھی ظالم کے آگے سر مت جھکانا، اس لیے کہ اگر تم نے ظالم کے آگے سر جھکا دیا تو پھر دنیا میں تم رہتے رہتے ہی ایسے بدنام ہو جاؤ گے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ ہاں عزیزو، کربلا تاریخ بشریت کی وہ اکلوتی قتل گاہ ہے کہ جسے قتل گاہ کے بجائے درسگاہ کہا جانا چاہیے، جہاں قتل سے زیادہ دنیا کو درس ملے ہیں، اور ایسے ایسے درس ملے ہیں کہ جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ حسین تاریخ انسانیت کی وہ اکلوتی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس کربلا کے اس ہنگامی حالات میں کہ جہاں انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، جہاں انسان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ خود پر کنٹرول رکھا اور اتنا زیادہ آپ نے اسلامی اقدار کا خیال اور پاس رکھا کہ آپ نے عاشور کے دن جس زانو پر اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا سر رکھا، اسی زانو پر حبشی غلام جون کا بھی سر رکھا۔ پوری دنیا میں ایسی مساوات کی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کا سر جس زانو پر رکھا ہو، اسی زانو پر اپنے سیاہ فام حبشی غلام کا بھی سر رکھا ہو۔ یہ قیامت تک کے لیے عظیم ترین مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری مثال یہ ہے کہ حر جو اس بات کا باعث بنا کہ امام کو کربلا تک آنا پڑا، مگر اب یہ وقت بدل چکا ہے، حر جناب حر ہو چکے ہیں، حر کو اپنی غلطی پر پشیمانی ہے، حر اپنی غلطی پر نادم ہے، لہذا حسین کے ساتھ جڑ چکا ہے حر۔ کربلا کا ہنگام ہے۔ ایک اور آپ کو ایک منزل اور ایک مرحلے کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جب حر کے بیٹے نے گھوڑے سے گرتے وقت آواز دی، حر سے پہلے امام حسین پہنچ گئے۔ جب نزدیک آئے تو حر نے دیکھا کہ امام حسین کے زانو پر حر کے بیٹے کا سر ہے۔ پوچھا آپ کیوں چلے آئے؟ میں تو خود ہی آ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں نے یہ خیال کیا کہ جوان بیٹے کا سر ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، شاید تم بوڑھے باپ کو برداشت نہ کر سکو، اس لیے میں پہلے چلا آیا۔ آپ ذرا تصور کریں، حسین اسی ذات گرامی کا نام ہے کہ جو اس ضعیف العمری میں اکبر کا لاشا اٹھانے والے ہیں، اپنے جوان کی میت اٹھانے والے ہیں، مگر جو اپنا غم بھول کے دوسروں کا غم یاد رکھے اسے ہی حسین کہتے ہیں۔ فداکاری اور اثار کی وہ ایسی مثال پیش کی حسین نے جس کی قیامت تک مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ خدا کی قسم، حسین وہ تنہا اور اکلوتی ذات اقدس ہے کہ جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو جتنا زیادہ مقصد اہم ہوتا ہے قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو ذرا سا سکون دینا چاہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اپنے تھوڑے سکون سے ذرا کم کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے اہل خانوادہ کو سکون دے سکیں۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ مقصد اہم ہوتا ہے اتنی قربانی اہم ہوتی ہے۔ حسین یہاں کسی ایک خانوادے کو، کسی ایک فرد کو سکون نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ پوری بشریت کو سکون دینا چاہتے تھے، پوری انسانیت کو یزیدیت سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ لہٰذا آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے اہل خانوادہ کی قربانی دی، ایسی قربانی دی کہ جب آپ شہید ہو گئے، خوشتہائے طہارت جب وہاں بکھرے پڑے تھے کربلا کے اندر، آپ کی بہن نے منظر دیکھا، فرمایا خدایا ہماری طرف سے قربانی کو قبول فرما، خدایا ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کربلا کے میدان میں اتنے ساری لاشوں کو پڑا ہوا دیکھ کر زینب نے آواز دی ہو کہ یہ سب راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، یہ سب خدا کے لیے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ سب اس کی مرضی میں اور اس کی رضامندی کے راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ آؤ اسی خدا سے ان کی شہادتوں کی قبولیت کی دعا کی جائے۔ اے عزیزوں، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی میں دفن ہو جاتی۔ زینب حسین کے اس بہن کا نام ہے جس نے 3 محرم کو بھائی سے کہا بھیا لشکر آ رہا ہے، بے سر ساتھ لشکر لے کے آیا ہے، بھیا کیا آپ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بلائیں گے؟ حسین نے بہن کی خواہش پر بھائی اپنے عزیز دوست کو خط لکھا، اے حبیب انت تعلم من قرابتی الی رسول اللہ، اے حبیب تم جانتے ہو کہ میرے رسول سے کیا قرابت ہے۔ اے حبیب حسین اس نرغیادہ میں گھر چکا ہے، حسین کربلا میں موجود ہے۔ اے سوگوار حبیب کو خط ملا، خط کو آنکھوں سے لگایا، گھر سے نکلے، گھوڑے کے قریب آنا چاہتے ہیں، آواز آئی کان میں، غلام یہ کہتا ہے اے گھوڑے اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں خود اس پہ سوار ہو کے چلا جاؤں گا۔ حبیب نے سنا، دل پھٹایا، ارے حسین کو کیا وقت پڑ گیا ہے کہ غلام بھی جان دینے کو تیار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، نزدیک پہنچے، حسین نے اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، بھیا عباس نزدیک آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اکبر چچا رہے ہیں، اکبر دیکھو چچا رہے ہیں، مہمان کا استقبال کرو۔ اے عزیز و حبیب نزدیک
بچھائے فضا در خیمہ پائی آواز تھی حبیب تیرے مقدر کو لاکھوں سلام. ارے حسین کی بہن زینب تجھے سلام کہتی ہے. اے سور حبیب نے امامہ سر سے اتار دیا. اے میرے پروردگار ارے شہزادیوں کو کیا وقت آ گیا کہ ہم غلام زادوں کو سلام کہلا رہی ہیں. اے سوگوار حبیب نے حسین کو دیکھا, گلے میں باہیں ڈال دی. اے آقا آپ نرغے آدم میں گھر گئے ہیں, آپ پر یہ وقت پڑ گیا ہے, آپ بالکل یکو تنہا ہیں, زمانہ آپ کا دشمن ہے, لشکر پر لشکر آ رہے ہیں. عجب نے حسین نے کہا حبیب ہم بہت شرمندہ ہیں, ارے ہماری خاندانی روایت یہ رہی ہے مہمان آتا ہے تو اس کی ہم میزبانی کرتے ہیں, مگر تم ایسے وقت میں مہمان ہوئے کہ ہم تمہاری میزبانی بھی نہیں کر سکتے. پانی بند ہو رہا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ, ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ, ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث, ادب کا نگار خانہ, مذہب اور ماحولیات پر معلوماتی مضامین, ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو ہفت روزہ عالمی سہارا, یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانما. انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ. لاگ آن کریں www.alamisahara.com. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان, سماج کا آئینہ, حالات کا ترجمان, آپ کے مسائل آپ کی زبان, خبروں کی سمجھ, انصاف کا کارواں. عالمی سمے, سچ کی پہچان. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہست حسین. کربلا والوں کا, کربلا والوں کا یہ صدا غم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے. ہر زباں پر رہے ذکر شبیر کا, ہر زباں پر رہے ذکر شبیر کا, ہر زباں پر رہے ذکر شبیر کا, ہر زباں پر رہے ذکر شبیر کا. نوحہ پڑھتے رہے شہ کی ہم شیر کا, نوحہ پڑھتے رہے شہ کی ہم شیر کا, نوحہ پڑھتے رہے شہ کی ہم شیر کا. ہاتھ سینے پہ ہو آنکھ بھی نم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے. کربلا والوں کا, کربلا والوں کا یہ صدا غم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے. اپنی سانسوں کا جب تک رہے سلسلہ, اپنی سانسوں کا جب تک رہے سلسلہ, اپنی سانسوں کا جب تک رہے سلسلہ, اپنی سانسوں کا جب تک رہے سلسلہ. دل میں اپنے رہے ہر گھڑی کربلا, دل میں اپنے رہے ہر گھڑی کربلا, دل میں اپنے رہے ہر گھڑی کربلا. اے خدا جسم میں جب تلک دم رہے, ہم رہے نہ رہے, شہ کا ماتم رہے,
ہم رہے نہ رہے شہ کا ماتم رہے، کربلا والوں کا، کربلا والوں کا یہ صدا غم رہے، ہم رہے نہ رہے شہ کا ماتم رہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔